یا رسول اللہ آپ نے مجھے تبلیغ پہ جانے کا کہا ہے تو مجھے بہترین تبلیغ کا طریقہ بتائیے۔ کوشش کرنا تبلیغ کے لیے تمہیں زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، زبان سے نہ بتانا پڑے کہ یہ مانو یہ مانو۔ جس نے راستہ صاف کیا اللہ اس کی جنت کا راستہ صاف کر دے گا، مسلم کی حدیث ہے۔ کسی کا اسلام میں اللہ کے قریب جانے کا راستہ صاف کرنا، ہر طرح کا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ پتر جی تینوں صفائی کرنی نہیں نہ آندی تے تو سید بھی نہ گوایا کر، جے تو لوکاں نو اللہ دے قریب نہیں نہ کر سکدا تے اللہ دا راہ لوکاں دا آسان نہیں نہ کر سکدا تے پھر سید بھی نہ گوائیں۔ سید رستہ دسن والے نو کہندے نے۔ اف پھر ہمسایوں کا خیال رکھنا بھی تو سنت ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا بھی تو سنت ہے۔ رسالت مآب کی حدیث نہیں ہے کہ وہ شخص تم میں سے اچھا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اچھا کا لفظ تو نہیں، اس میں ایک اور لفظ ہے، مطلب اس کا مجھے اردو میں ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اعلیٰ پائے کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہو اور اس کا جو ہے ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ ہمسائے کی خبر گیری کرنا اور وہ چیزیں ہیں نا، وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو کیا ہے، اور اتنا زیادہ کیا کہ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو ڈر تھا کہ کہیں وہ شراکت میں حصہ داری نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے ہی ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ مطلب رسالت مآب سرور انبیاء کی، لیکن یہ وہی نا انما بعثت لمکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے، تو اخلاق کی تکمیل بھی تو دین ہے، صرف یہ صرف فرائض تو دیکھیں، فرائض تو ضروری ہے نا، وہ اللہ کا حکم ہے وہ کر دیا۔ یعنی میں فرض کیا آپ نے کسی کمپنی میں کسی بندے کو رکھتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ یہ تم نے کام کرنے ہیں، وہ جو کام کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو سیلری دے رہا ہوں، میں اس کا تھینک فل کب ہوں گا جب وہ ایکسٹرا کرے گا، بالکل صحیح، بونس اس کو تب دوں گا جب وہ کچھ ایکسٹرا کرے گا۔ فرائض تو اللہ نے دے دیے، وہ تو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ آگے کیا کمپنسیشن بونس چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں نا، کرتے کیا ہیں؟ میرے سمیت سارے ہی سر، معاہدوں کی پابندی کرنا، ایمانداری اور سچائی، یہ سنت ہے۔ اب ساری دنیا کو صادق الامین کا سمجھ آتا ہے کہ صادق اور امین، محمد صادق الوعد الامین، اللہ، ٹھیک ہے، یہی وہ جملہ تھا نا جو پورے مکے میں گونجتا تھا، محمد صادق الوعد الامین۔ اچھا، مکے میں تو اور بہت سارے صادق بھی تھے اور امین بھی تھے، پھر یہ خاصیت کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ کیا؟ اس کا فرق ایسے ہی ہے جیسے کلمت العوام اور کلمت اللہ، یعنی عربی 40 سے زیادہ ملکوں میں بولی جاتی ہے، بلکہ نیشنل لینگویج ہے، اور قرآن پاک بھی عربی ہے۔ قرآن پاک کا سنٹیکس اور وہ عام جو زبان بولی جاتی ہے عربی، اس کا سنٹیکس زمین آسمان میں فرق ہے۔ کائنات کی پوری انرجیز کو قرآن پاک جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے، اور وہ سارا دن بولتے ہیں ککھ نہیں ہوتا۔ بس یہی فرق ہے محمد صادق الوعد الامین اور باقی صادق اور امینوں میں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا جی، یہ جو ہے وہ صادق اور امین کا جو ہے نا وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات کی ڈائمینشن ہی ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہم کیا اپنے وعدوں کے پورا اترتے ہیں؟ ہم کیا اپنی چیزوں کو پورا کرتے ہیں؟ ہمیں بھی تو اس پہ عمل کرنا ہے نا۔ چلیں نہیں پوری طرح کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنا، سیکھنا اور سکھانا بھی تو عبادت ہے، وہ بھی تو سنت ہے۔ انما بعثت معلما، تدریس دین تبلیغ بھی تو عبادت ہے۔ ایک صحابی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تبلیغ پہ جانے کا کہا ہے تو مجھے بہترین تبلیغ کا طریقہ بتائیے۔ مشکات کی حدیث ہے، ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی، اور نسائی نے تو اس کے اوپر بہت ہی کمال قسم کا باب قائم کیا، بڑا ہی مزیدار قسم کا پڑھنے والا ہے۔ آپ نے کہا کوشش کرنا تبلیغ کے لیے تمہیں زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، زبان سے نہ بتانا پڑے کہ یہ مانو، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ بس یہی ہے، علم قرب الہی کا راستہ ہے نا۔ لیکن ہمیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم علم اور انفارمیشن میں، نالج اینڈ انفارمیشن میں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ معلومات اور علم دو علیحدہ چیز، ہم معلومات کے اوپر تو بہت کچھ کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے۔
یہ تو علم حاصل کرنا، علم اور شعور، آگاہی، من عرف وہ نفسہ کہتے ہیں فقط، کہ معلومات کی جو اپلیکیشن ہے وہ علم ہے. ایسے ہی پریکٹیکلٹی کا نام ہے، پریکٹیکلٹی. ہاں کر کے دکھانے کا ہاں. نام. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اللہ کو پہچانا. فطرت کے ساتھ ہم آہنگی، درخت کاٹنا کیا سنت نہیں ہے؟ ہم تو یہاں پہ سارا کچھ بیچ دیتے ہیں، سیلاب آ گئے اور درخت کاٹ دیے اور یہ کر دیے. پھلدار درخت کو کاٹنے کی ممانعت ہے نا. پانی ضائع نہ کرنا، کنووں میں زہر نہ ڈالنا، فطرت کی حفاظت کرنا، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت سے اس کا ذکر نہیں کیا؟ تو پھر ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو پھر یہ عذاب ہی ہے نا جو ہمارے اوپر ٹوٹتے ہیں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا راستہ، ہمیں تو یہ چند چیزوں کا بتایا جاتا ہے، باقی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، راستہ صاف کرنا. ٹھیک ہے، اب ہے نا کہ راستہ صاف کرنا جو ہے وہ جس نے راستہ صاف کیا اللہ اس کی جنت کا راستہ صاف کر دے گا، مسلم کی حدیث ہے. تو راستہ صاف کرنا کیا یہ گلیاں سڑکیں صاف کرنا ہے؟ کسی کا اسلام میں اللہ کے قریب جانے کا راستہ صاف کرنا، ہر طرح کا وہ ذہنی راستہ بھی ہے، کسی بھی حال میں اللہ کا کوئی پیغام دینا، کسی کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ آپ کا کردار ہو، عمل ہو، زبان ہو، کسی سے بھی وہ کرنا بھی تو سنت ہے. اللہ ہو. ٹھیک ہے، اصل صفائی تو اللہ کے تک جانے کے راستے کی صفائی ہے، وہ راستہ صاف، وہ راستہ صاف کرنا، اس سے رکاوٹیں علائشیں ہٹانی. یہ بالکل ٹھیک ہے. مطلب میرے دادا جی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. وہ مجھے کہتے تھے کہ پتر جی تینوں صفائی کرنی نہیں نا آندی تو سید بھی نہ گوایا کر. اے ہائے، بہت عرصہ ان کا یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں بچہ تھا. پھر بڑا ہوا نا، پھر ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ پتر جی تو اللہ نو لوکاں نو اللہ دے قریب نہیں نہ کر سکتا. ہم پنجابی بولتے تھے تو میں پنجابی میں ان کے جملے بتا دوں کہ جے تو لوکاں نو اللہ دے قریب نہیں نہ کر سکتا، اللہ دا راہ لوکاں دا آسان نہیں نہ کر سکتا، تے پھر سید بھی نہ کمائیں. سید رستہ دسن والے نو کہندے نے. تو وہ میرے بچپن میں آج تک میرے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں تو پھر سید جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بڑے لوازمات ہیں. وہ میرے دادا جی ایک جملہ اور کہا کرتے تھے، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل کرے. وہ میں نے ان سے ہی سیکھا، اپنے والد صاحب سے سیکھا. میرے والد صاحب چونکہ علماء اکیڈمی کے پرنسپل بھی تھے اور دین میں نے ان سے پڑھا، دادا ابو سے پڑھا، ابو سے پڑھا. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ پتر بندگی دا ترجمہ لوگوں کو نہیں پتا. وہ جیسے پنجابی میں کہتے تھے میں وہی کہوں گا، اگر میں اردو میں کروں گا نا تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. پتر بندگی دا مطلب لوکاں نوں نہیں پتا. بندگی اللہ دے اگے نہیں کھلونا، بندیاں دے اگے کھلونا ہے. ہائے ہائے، کہ بندیاں نوں کوئی نقصان نہ ہو جائے. اور پھر مجھے اس دن وہ حدیث سمجھ آئی کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دوزخ میں ڈال دے. صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، جملے ہیں حدیث کے کہ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ پاگل ہیں، آگ مانگ رہے ہیں. فرمایا ہاں یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں اللہ کا نور ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ اگر ہمارے دوزخ میں جلنے سے اور تیرے نور کی وجہ سے دوزخ کی آگ بجھتی ہے، دوزخیوں کا بھلا ہوتا ہے، ہمیں جلا دے، ان کا چھوڑ، ان کو بچا لے. آئے ہائے، ان دوزخیوں کو قیامت والے دن ایک ایک نیکی کی لوگوں کو ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، میرے دادا جی مجھے کہتے ہوتے تھے کہ پتر جے تینوں لگے نا کہ تو دوزخ چی جانا ہے تے پھر اپنی نیکیاں اللہ نو کہیں کہ چاند دے کے گیاں نے، کسے نو دے دے، کسے دے کام آ جان گیاں، کسے دا تھوڑیاں نے. آئے ہائے، کسے دا بھلا ہو جائے گا. اپنی نیکیاں اللہ نو کہیں کہ مالک ہے کسے نو دے دے، چل میں تے دوزخ چی جانا ہے، کوئی گل نہیں. پھر کی ہویا، انہاں دا بھلا کر دے. آئے ہائے، یہ میرے دادا جی ہمیں بچپن میں سکھایا کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے وہ چیزیں کہ یہ جو ہے نا بندگی اللہ کے بندوں کے آگے کھڑا ہونا ہے، بندوں کی طرف آنے والی آفتوں کو روکنا ہے. اللہ کے آگے کھڑے ہونا بندگی نہیں ہے، وہ اور چیز ہے. بندگی کا ترجمہ ہی لوگوں کو نہیں سمجھ. ہاں، یہ لغوی معنی پہ نہ جائیں، یہ مفہوم کی بات کر رہے ہیں. معنی جو ہے مفہوم اس کا یہ مفہوم پہ جا رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل.